حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صدیوں تک دین کی دعوت دی، لیکن قوم نے سرکشی کی، اور جب قوم حد سے بڑھ گئی اور نوح علیہ السلام کی ہر امید ختم ہو گئی، تو اب آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ قوم آنے والی نسلوں کی گمراہی کا سبب بنے گی۔ لہذا آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر یہ لوگ زندہ رہے تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ اپنی نسلوں کو کافر بنا دیں گے، لہذا آپ ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر پانی کے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے کشتی تیار کرو۔ اس حکم کے آتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں لگ گئے، لیکن نافرمان قوم اس وقت بھی باز نہیں آئی۔ جب لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تو کہتے کہ یہ اب نبی سے بڑا ہی بن گیا ہے، اور طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن نوح علیہ السلام جواب میں فرماتے کہ اگر آج ہم پر ہنسو گے اور ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو کل جب اللہ تم پر عذاب نازل فرمائیں گے تو ہم تم پر ہنسیں گے۔ بالآخر کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور ان انسانوں کو بھی جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بہرحال یہ بہت مختصر سی جماعت تھی جو کشتی پر سوار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے ہی عذاب کے شروع ہونے کی یہ نشانی بیان کی گئی تھی کہ تنور سے پانی نکلے گا، لہذا اب وہ وقت آ چکا تھا اس شرکس قوم کا فیصلہ کیا جائے۔ تنور سے پانی ابل پڑا، حضرت نوح علیہ السلام فوراً کشتی پر سوار ہو گئے۔ پھر آسمان سے پانی کے دروازے کھول دیے گئے اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی جو کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ نے اسے پکار کر کہا کہ اے میرے بیٹے، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے اور کشتی میں سوار ہو جا، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ طوفان اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، پانی ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اسی لمحے ایک زبردست لہر اٹھی اور وہ اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب گئی، اور یوں ایک سرکش قوم ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔